یا دافع کرب و بلا غلخا شہزادہ گلو قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظمی زنم دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات بلا تاخیر و تمہید کی اپنی محبتوں کا امتحان دیتے ہوئے مچل کر ہم سب کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت آمنہ کے لال نائبی پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں جھوم کر عاشقانہ محبانہ اور غلامانہ اور عالمانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے بہت بہترین تقریریں اور نعتیہ کلام اپنی سماعتوں کے حوالے کیا۔ وقت اب بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کسی گفتگو کا بہت بڑا فلسفہ یا بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے، بلکہ 12 بجنے میں اب صرف 25 منٹ باقی ہیں اور آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کے ماتھے پر آدھا گھنٹے پہلے 12 بج چکے ہیں، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی ہمیں بھی برداشت کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھ دیا جائے گا۔ یہ محفل مرحوم و مغفور عالی جناب اسلام النبی صاحب قبلہ کے نام سے منسوب ہے، یہی نام ہے نا؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائی اور مولا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ حضرات یہ مہینہ تو محرم الحرام کا ہے، لیکن میں بس چند باتیں موت کے تعلق سے آپ سے کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ یہ رب کا مسلم اور اٹل قانون ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ موت ہر حال میں ہر ایک انسان کو آنا ہے، ذہن کو موت آنا ہے، موت کو سب کو آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چلتا ہے۔ اب کوئی انسان اس موت سے سوچے کہ میں پنجہ آرائی کروں، اپنے سینے کو سینے سے سینہ آزماؤں، موت کا سامنا کروں تو میں اپنی ہر دھرمی دکھاؤں، تو یارو یہ نہیں ہو سکتا۔ موت سے کسی نے بھی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر یا اپنی غربت کی بنیاد پر کسی نے چھٹکارا نہیں پایا۔ جب وقت اجل آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک لمحہ اس کا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ وقت مقررہ پر جس انسان کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرتا ہے تو پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار، بستی والے، عزیز و قارب اس کے جسم کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں اور روح اس کے اوپر چلی جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے، کیسے جاتی ہے؟ حضرات انسان کے جسم کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے۔ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ چلتا ہے کہ دنیا میں گناہ کر دو جو ہوگا وہ صرف ہمارے جسم کو ہی ہوگا اور ہماری روح کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی دور کرنا ہوگی کہ ہمارے جسم کو ہی تکلیف ہوگی، بلکہ آپ سمجھتے چلیں اور میری بات جو بھی ناقص فہم کے مطابق ہے اس کو آپ اپنے تختے دل پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح ہمارے جسم کو تکلیف ہوگی اسی طرح ہماری روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب انسان سوچتا یہ ہے کہ میں موت سے بھاگ جاؤں، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ بنی نہ بنے گی جو موت سے چھٹکارا پا سکے۔
جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو امیر سے امیر بھی اپنے آپ کو بے کس اور بے طاقت ور بنا کر پیش کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں موت سے نہ پنجہ آرائی کر سکتا ہوں، نہ موت کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، بلکہ اس کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن اے لوگوں کبھی سوچا کہ جب جسم سے روح نکلا کرتی ہے کہ کس انداز سے نکلا کرتی ہے؟ مسلمانوں ذرا اس بات پر بھی غور کیا کرو کہ جب ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے تو اس روح کے نکلنے پر انسان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید کہ ہمارے 100 مسلمان بھائیوں میں 10 ایسے ہو جو سوچتے ہو، ورنہ 90 لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں تصور ہی تک نہیں آتا کہ موت ہمیں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ لیکن اے لوگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ موت تو ہر حال میں آنا ہے، موت ہر حال میں آنا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوا کرتی ہے، اس وقت مرنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے، مرنے والے کی حقیقت کیا ہوا کرتی ہے، مرنے والے کی حیت کیا ہوا کرتی ہے۔ ذرا اس منظر کو سامنے رکھیے میرے نبی کے غلاموں، ذرا اس حقیقت کو سامنے رکھیے۔ آج لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں گزارنے کے بعد میں، گپ شپ میں گزارنے کے بعد میں اور گناہوں پہ گناہ کرنے کے بعد مسلمان سینے پہ ہاتھ ٹھوک کر کہتا ہے اجی جہنم بھی کسی کے لیے بنایا گیا ہے کہ نہیں بنایا گیا ہے؟ قبروں میں بھی کوئی دفنایا جائے گا یا نہیں دفنایا جائے گا؟ اللہ نے اتنی بڑی جہنم کو بنایا، اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ مسلمانوں ذرا سوچ کے زندگی گزارو، کیا ہمارا جسم جہنم کے لیے بنا ہے؟ کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے اس لیے ہمارا جسم بنا ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، قبر تو بعد کی چیز ہے، جہنم تو بعد کی چیز ہے۔ آؤ ذرا پہلے موت کی تنگی کو دیکھو، موت کی سختی کو دیکھو کہ موت جب آتی ہے تو روح کس طرح نکلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا اے موسیٰ ذرا بتاؤ کہ موت کی جب سختی ہوتی ہے آپ نے اس کو کس طرح برداشت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ موت کی سختی پوچھنا چاہتے ہو، موت کی تکلیف کو پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا ہاں ذرا بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ارے سنو، موت کی سختی یہ ہے، موت کی تکلیفیں یہ ہے، موت کی جب آتی ہے تو اس میں تکلیف کی شدت کا کیا عالم ہوتا ہے، کتنے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبانی بتا، حضرت موسیٰ کی زبانی ہو جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے لوگوں سنو، جب موت آتی ہے روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے، اس وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پرندے کو یا کسی بکری کو کوئی قصاب اگر ذبح کرنے لگے، بکری ذبح جو کی جا رہی ہے وہ بکری زندہ ہے، زندہ بکری کے پوست کو اس کے جسم سے جدا کیا جا رہا ہے، اس کے جسم سے اس کی کھال کو کھینچا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، آپ کی یا میری کوئی تھوڑی سی کھال کھینچنے لگے تو کیسی کیفیت ہوگی کہ درد و آلام سے انسان تڑپنے لگے گا، مصیبتوں سے انسان گشت کھا کر زمین پر گر جائے گا کہ میں اس تکلیف کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے لوگوں ذرا سنو، جس وقت روح نکلتی ہے، ایک قصاب اگر کسی بکری کی پوست کو نکالے، زندہ بکری ہے، یا پرندوں کو آگ پر رکھا جائے پھر ان کے پوست کو اتارا جائے یا ان کو آگ پر رکھ کر ان کو بھونا جائے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیف اس بکری کو نہیں ہوگی، اتنی تکلیف ان چند پرند کو نہیں ہوگی جتنی تکلیف ایک مرنے والے کی روح کو جب اس کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، جتنی تکلیف مرنے والوں کو ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ ذرا سوچا کرو، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ آج تقریروں میں بھی ان میں ہی میری قوم کو مزہ آتا ہے کہ جن تقریروں میں خوب چوکے چھکے لگتے ہوں، خوب ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہو، آج لوگ تقریروں کو اپنی اصلاح کے لیے نہیں، منورنجن کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں منورنجن سننے نہیں ملا، منورنجن دیکھنے نہیں ملا تو تقریروں میں مزہ نہیں آتا۔ آج بہت سے مقدروں کا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ
کہ جب تک آدھا پون گھنٹہ ہنسائیں گے نہیں وہ تقریر بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قوم نے جیسا مزاج بنایا ہے ویسے ہی مقرر ڈھلنے لگے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت آنا ہے، روح کو جسم سے جدا ہونا ہے، اور آگے چلو دوسری روایت کے اندر آیا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جب موت کو جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر 300 بار کوئی تلوار کے آپ کے جسم پر کرے، آپ کی روح نہیں نکلی ہے بلکہ آپ کے زندہ سلامت جسم پر کوئی 300 بار یعنی تلوار کے کرے، تو ان 300 بار تلوار کے کیے ہوئے میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف ایک انسان کی روح نکلنے میں ہوا کرتی ہے۔ اور کرو مسلمانوں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایک تلوار کا وار نہیں سوارا جائے گا، بات تو 300 وار کی چل رہی ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ جب انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی مصیبت و آلام کا سامنا کرتا ہے کہ گویا کہ اگر کسی دوپٹے کو، کسی اچھے ریشمی کپڑے کو اگر یعنی کانٹوں دار درخت پر ڈال دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، اس کپڑے کو پھر کھینچا جائے، تو جب وہ کپڑا کھینچا جائے گا تو سلامتی کے ساتھ نہیں کھینچے گا، ایک تار الگ جائے گا، دوسرا دھاگا الگ جائے گا، یعنی اس کپڑے کی رنگت ہے، اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے گی، اس کی حقیقت ہی بدل جائے گی۔ روایت میں آیا کہ جب وہ دوپٹہ سلامتی کے ساتھ نہیں آ سکتا، جس کو کانٹے دار درخت سے کھینچا جا رہا ہے، اے مسلمانوں ذرا غور کرو وہ حال اس انسان کا ہوگا کہ جسم کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، اس کانٹے دار درخت سے زیادہ اس مرنے والوں کو تکلیف ہوا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ ہمیں موت سے گزرنا ہے، کہ ہمیں کچھ موت کی تیاری بھی کر دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں میں دیکھا جائے گا، نمٹ لیا جائے گا، جو ہوگا قبر کی بات ہے، ارے قبر کی بات ہے، پہلے ذرا موت کی سختی کو تو دیکھو۔ لیکن یہ لوگوں الگ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں طریقے سے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تو اس کی بات ہے جو گناہ دنیا میں کرتا ہے، جو لغزشیں کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو گناہوں کے سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن نبی نے فرما دیا اگر کسی نے ککار کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس طرح نکال لی جاتی ہے جس طرح اگر کوئی آٹا گوندے آٹے سے بال کو باہر نکالے، ایسے ہی مرنے والے کی ککار کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، جہاں تکلیف ہے وہاں آرام بھی، مگر آرام کب ملے گا؟ آرام کب ملے گا؟ آرام تو اس وقت ملے گا ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں کیا ہوں، نامہ اعمال میں نہیں کیا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تھوڑی سی بات، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، چھوٹی سی۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں موت سے ملاقات کرنا ہے، تم کتنے ہی بھاگو، مگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں پوری کامیابی دنیا میں حاصل کر لوں، میں دنیا والوں کے نزدیک کامیاب انسان بن جاؤں گا۔ لیکن اے لوگوں، قرآن کی نظر میں تم کامیاب اس شکل میں نہیں بنو گے کہ تم نے مال و زر کو اکٹھا کر لیا، تم نے بینک بیلنس اکٹھا کر لیا، تم نے اچھی بلڈنگیں بنا لی، اپنے گھر کے باہر 4 ویلر کو کھڑا کر دیا، پوری آسائش کو تم نے لے لیا، پوری فیسلٹی کو تم نے لوٹ لیا۔ اب تم جب باہر نکلتے ہو تمہارے جسم کی رنگت الگ ہوتی ہے، تمہارے چہرے کا جغرافیہ الگ ہوتا ہے، یعنی جب مال ہوتا ہے تو اس کی عقل الگ ہوا کرتی ہے، وہ دنیا میں یہ احساس دلاتا ہے اے لوگوں ذرا میری زندگی کو دیکھو، میں دنیا میں کتنا کامیاب ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو کامیاب نہیں ہوا۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اے رب کا قرآن ذرا تو ہی بتا کہ دنیا میں یہ کامیاب ہے یا کوئی دوسرا کامیاب؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے انسان تو کامیاب نہیں، مال کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلڈنگ
کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اولاد کی بنیاد پر تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں ایک سے ایک بڑا مالدار پڑا ہے۔ اور پیچھے چلے جاؤ، ماضی میں چلے جاؤ، اللہ پاک نے فرعون کو بہت سا مال و دولت دیا تھا، قارون نے بہت مال و دولت اکٹھا کیا تھا، حمان کے پاس بہت مال و دولت تھا، لیکن اے لوگوں اگر مال و دولت کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہوتا تو پہلے فرعون ہو جاتا، شداد ہو جاتا، حمان ہو جاتا، لیکن نہیں، قرآن نے ان کو کامیاب نہیں کہا ہے، قرآن نے ان کو کامیاب نہیں کہا۔ ہم پوچھتے قرآن ذرا تو ہی بتا تیری نظر میں کون کامیاب ہے؟ تو کس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے؟ تو کس کو اچھا بنانا چاہتا ہے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے، اے نبی کے عاشقوں ذرا سنو، مسلمانوں ذرا سنو، نبی کے غلاموں سنو، ارے دنیا کے اندر تم سوچتے ہو کہ مالداری کامیابی کی دلیل ہے، نہیں، دنیا میں مالداری دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، دنیا میں اعلیٰ وقار مالداری یعنی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتا، عزت دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، شہرت دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، رفعت دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، منزلت دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی، اعلیٰ منصب دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتا، اچھی تنخواہ دنیا میں کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پوچھا قرآن سے کامیاب کون ہے؟ ذرا تو ہی خلاصہ کر دے، تو ہی اس کو کھول دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ لوگوں ذرا میری زبان میں سمجھو، جو میں کہہ رہی میں جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے تعلق سے سمجھو۔ قرآن کہتا ہے کہ مالداری کامیابی نہیں، اعلیٰ یعنی دنیا میں اچھا پیسہ کمانا کامیابی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ارے کامیاب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جہنم سے محفوظ ہو گیا، جنت میں داخلہ ہو گیا۔ کوئی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جہنم سے چھٹکارا مل گیا، جنت میں داخلہ ہو گیا، وہ کامیاب کون ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ اے لوگوں اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مرنا آپ کو بھی مجھے بھی ہے، اسلام النبی بھائی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا موت جب آئے، پروردگار اس حالت میں ہماری موت آئے کہ ہماری زبانوں پر تیرا محبوب کا کلمہ ہو اور دل میں تیرے محبوب کی محبت ہے۔ موت جب آئے تو زبانوں پر کلمہ مصطفیٰ ہو اور دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو۔ اگر ایسی موت آئے یارو تو دنیا میں ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ دنیا والے چرچے کرتے ہیں نا، یا فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا جب اس کی روح نکل رہی تھی، جب وہ یعنی آخری حالت میں تھا، جب وہ جاگنے کے عالم میں تھا، تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی، خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور اس کو جب ہلا کر رکھا نا تو اس کا چہرہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، اس کے چہرے پہ نورانی جھلک رہی تھی، اس کا چہرہ بڑا ہی نورانی تھا۔ یہ لوگوں یہ کب ملا کرتی ہے سوغاتیں؟ یہ اس وقت ملا کرتی ہے جب تم نبی کے غلام بن کر کے جاؤ گے، نبی کے عاشق بن کر کے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موت تو جلدی آ جا، تو جلدی آ جا، اس لیے کہ تو ہی موت ہی تو ہے کہ جو نبی سے ہمیں قریب کرے گی، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار تو ہی تو ہے۔ تیرے علاوہ اور کون سی چیز ہے جو نبی کا دیدار کرائے؟ قبروں میں جو دیدار ہوگا جب موت آئے گی تبھی تو ہوگا، موت آئے گی تبھی تو ہوگا۔ اور یارو جب قبر میں مردے کو رکھا جائے گا، حدیث پاک کے اندر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اتاہ ملکان یسبدان ازرقان۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے پاس دو نیلی سی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو نکیر، دوسرے کو ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو نا، کیا کہا جاتا ہے؟ منکر
نکیر کہا جاتا ہے۔ اب وہ مرنے والے کو اٹھاتے ہیں، مرنے والا بیٹھتا ہے، مرنے والا بیٹھتا ہے۔ اب ذرا حدیث سنتے چلو، مصطفیٰ نے فرمایا اب جب مرنے والا بیٹھتا ہے اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ میت ایمان والی کہتی ہے نبی کہ جو عاشق نبی کا، جو فرما بردار ہو، جو مومن ہے، مسلمان ہے۔ اب وہ مرنے والا کہتا ہے ما دینک، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق هذا الرجل، مرنے والے اب ذرا یہ تو بتا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا سوال ہو رہا؟ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ علماء نے فرمایا کہ پوری زندگی کا جینے کا دار و مدار اس آخری سوال پر ہے یارو، اس آخری سوال پر۔ اور آگے سنو، آگے سنو، قبروں میں آپ سے جو حساب و کتاب ہوگا، جو سوال و جواب ہوں گے نا، جو سوال و جواب ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ قبروں میں آپ کے ایمان کو دیکھا جائے گا، وہ تو حشر ہے جو آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، وہ حشر ہے جو اعمال دیکھے جائیں گے، لیکن قبروں میں ایمان دیکھا جائے گا۔ قبروں میں کیا دیکھا جائے گا؟ ایمان دیکھا جائے گا۔ اب مرنے والے سے پوچھا گیا، تیسرا سوال ہوگا بتا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب میت اگر نبی کے عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، تو میت کہے گی اے فرشتے تم مجھ سے پوچھتے ہو، اور میں تو وہ ہوں جو دنیا میں رہ کر نبی کا کلمہ پڑھا کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، میں دنیا میں انہی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اب فرشتے کہیں گے اے مرنے والے سن لے، ہم تو جانتے تھے تو یہی کہے گا، ہم تو جانتے تھے تو یہی کہے گا۔ اب ندا دی جائے گی قبروں کے اندر کہ مرنے والے نے سچ کہا، مرنے والے نے سچ کہا۔ اب اس کے لیے اس کی قبر کو چوڑا چمکیلا کر دیا جائے، اس میں روشنی کو کر دیا جائے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے، فرشتے اس کی قبر کو چوڑا چمکیلا کر دیتے ہیں، اس میں نور کی برساتیں ہونے لگتی ہیں۔ اب میت سے کہا جاتا ہے اے مرنے والے تو ذرا سو جا، اے قبروں میں آرام کرنے والے تو سو جا۔ وہ میت کہتی نہیں فرشتوں، مجھے ذرا گھر جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں، میں اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع دے دوں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں تو سو جا، ایسا سو جا کنومت العروس، جیسا کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ، کون؟ نئی نویلی دلہن سوتی ہے، ایسا سو جا۔ اب کب تک سوئے گا؟ کب تک سوئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک سوئے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے ٹھکانے سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ٹھکانے سے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن اور سنو، جب میت کو بٹھایا جاتا ہے نا تو اس کو وقت عصر معلوم ہوتا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وقت عصر معلوم ہوتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتے ہیں نا تو میت کیا کہتی ہے؟ فرشتوں رکو، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ نماز پڑھنے دو، یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا۔ وقت تو سب کو دکھایا جائے گا، لیکن یہ وہی کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں میں خاص کر بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔
آج تو میری قوم کا حال یہ ہے کہ مسجد برباد ہو رہی ہے، مسلمان اپنی اس مسجد کو برباد کرتا دیکھتا ہے مگر نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے اس گھر کو نہیں کھول سکتا، اس گھر میں اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد نہیں کر سکتا۔ اے میری قوم مسلم، تو زندگی کہاں گزار رہی ہے؟ رب کی وعیدوں کو نہیں پڑھا، اللہ نے نماز چھوڑنے پر کتنی وعیدوں کو نازل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ کا دور چل رہا ہے۔ کس کا دور چل رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کا دور چل رہا ہے۔ ایک عورت آتی ہے موسیٰ کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی کریم اللہ موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا رب میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آپ کے؟ ہیلو، پیچھے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سلام پڑھ لیا جائے، جلدی بتائیے گا، میں تقریر کرنے کا اتنا عادی نہیں ہوں، میں صاحب کہ آپ کو بوجھ بن کر کے اپنی تقریر کروں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا ہوں، موسیٰ کی بارگاہ میں عورت آئی، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی کیا میری توبہ اللہ قبول کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ کی بندی تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کون سا ہے جو تو بارگاہ مولا میں توبہ کرنے آئی ہے؟ عورت کہتی ہے موسیٰ کلیم اللہ، مجھے اپنا گناہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی تجھے اپنا جرم تو بتانا ہی ہوگا، تجھے اپنا جرم بتانا ہی ہوگا۔ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں میں نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ میں اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا تھا، اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کا میں نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اتنا سنتے ہیں، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئی ہے، اے عورت چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک آسمان سے آپ کو نازل نہ فرما دے، اللہ پاک تیری نحوست کی وجہ سے عذاب کو نازل نہ فرما دے، کہیں وہ بھی ہمیں جلا نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت اپنے قدموں کو مایوسی سے کھینچ رہی ہے، اپنے قدموں کو اپنا دل توڑ کر کھینچنے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس عورت کو نا امید کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ، تم زمین پر چلے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں مولا کیوں جاؤ؟ میرے رب نے فرمایا جاؤ موسیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت موسیٰ سے کہو جو عورت تمہارے پاس توبہ کے لیے آئی ہے، ہماری بارگاہ میں تمہیں گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتی ہے، تم نے اس کو مایوس کیوں کر دیا ہے؟ حضرت جبرائیل آتے ہیں موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ تم نے عورت کو مایوس کیوں کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جبرائیل کیوں نہیں کرتا، اس کے تو گناہ اتنے ہیں، اس کے تو گناہوں کے دلدل میں اتنی پھنسی ہے کہ کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے موسیٰ تم رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں اللہ سے بات کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں کیا بات کروں؟ کہا جنا رب کی بارگاہ میں اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے کلام کرو، رب تمہیں بتائے گا کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے، سب سے بڑی خطا کار دنیا میں کون سی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے مولا ذرا اس عورت سے بھی کوئی زیادہ بڑی گناہگار ہو سکتی ہے، اس سے کوئی بڑی خطا کار ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے یہاں سے جواب ملتا ہے موسیٰ ابھی تم نے صرف عورت کو دیکھا ہے، تم نے اس عورت کو دیکھا ہے، مانا کہ یہ گناہ کر کے آئی ہے، مانا کہ یہ خطا کر کے آئی ہے، لیکن ہماری بارگاہ میں توبہ کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اے موسیٰ اس کے گناہوں کو نہ دیکھو بلکہ توبہ کرنے آئی ہے، لیکن موسیٰ سنو اس سے بڑا گناہگار اسی دھرتی پر رہتا ہے، اسی زمین پر چلا کرتا ہے، اسی زمین پر پیا کرتا ہے، اسی زمین پر کھانا کھاتا ہے، اسی زمین پر مسافہ معانقہ کرتا ہے، اسی زمین پر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اسی زمین پر عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں مولا وہ کون سا بندہ ہے جو اس سے بھی بڑا گناہگار ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کو بتایا جاتا ہے اے موسیٰ سنو اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے۔ لوگوں کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ موت تو سب کو آنا ہے نا، لیکن جب موت آئے اس انداز میں آئے جب فرشتہ کہے بتا رب کے اور دین کو نبی کے تعلق سے، تو فٹافٹ زبان پر سوال آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ جب میت سے تیسرا سوال ہوگا جواب دے دے گی، اب میت کو سونے کے لیے کہا جائے گا، اب یہیں پر گستاخ سے سوال ہوگا، کس سے ہوگا؟ ذرا بولی کس سے ہوگا؟ گستاخ نبی سے سوال ہوگا، من ربک ما دینک، دونوں سوال ہوں گے، یہ کہے گا ہائے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں تجھے ایسے لوگوں سے سنا کرتا تھا، قال كنت سمع، جیسے لوگ کہتے تھے جیسا میں سنتا تھا ویسے کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے فرشتے کہیں گے ہم تو جانتے تھے تو یہ کہے گا۔ اب زمین کو حکم ہوتا ہے اے زمین تو اس پر تنگ ہو جا، کیا ہو جا؟ تنگ ہو جا۔ کتنی تنگ ہوگی آقا فرماتے ہیں اتنی تنگ ہوگی فتلتئم علیہ، کہ اس پر زمین اتنی تنگ ہوگی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کر دے گی، ادھر کی ادھر کر دے گی، یہاں تک کہ وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنے اسی ٹھکانے سے اٹھایا جائے گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر دنیا میں رہ کر نبی کے عشق میں رب کے خوف میں زندگی گزاری ہے تو ہمارا ٹھکانہ بہتر سے بہتر ہوگا، اگر دنیا میں رہ کر زندگی گناہوں میں گزاری ہے تو پھر ٹھکانہ بھی کہیں بدتر سے بدتر بن جائے۔ میں کہتا ہوں نبی کے عشق میں زندگی گزارو، آخری بات اور ہے، اس سے ملے گا کیا؟ اس سے کیا ملے گا؟ حضرت بلال مدینے کی سرزمین پر آخری وقت چل رہا ہے، کون ہے؟ حضرت بلال۔ کون ہے؟ حضرت بلال۔ آخری وقت ہے، دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، پردہ کرنے والے ہیں۔ آخری وقت میں حالت خراب ہوئی، مدینے کے لوگ مکان پر دیکھنے کے لیے آئے، بچے جوان بوڑھے عورتیں سب آئے۔ جب آپ کی بیوی نے، آپ کی شریک حیات نے، آپ کی زوجہ نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، کافی افسوس مننے لگی اور بیٹھ گئی قریب۔ حضرت بلال کے قریب بیٹھنے کے بعد آپ کی شریک حیات کہتی ہے کہ میرے شوہر نامدار آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن میرا کیا حال ہوگا؟ میرا کیا حال ہوگا؟ اتنا سنا، ایسے عالم میں ہے حضرت بلال۔ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں جب مرنے والا آخری وقت میں ہو کیسی کیفیت ہوتی ہے کہ زبان سے بات نہیں بن پاتی۔ حضرت بلال نے جب اپنی بیوی کے کلمات سنے فوراً چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں اور چہرہ غصے میں لال ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، تم نے کیا کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے مانا کہ تم کفے افسوس ملوگی، میری جدائی میں تم روگی، میں نہیں ہوں گا تو تمہارے سر سے ایک شوہر کا سایہ جدا ہو جائے گا۔ اے لوگوں ذرا اس عورت سے پوچھو کہ جس کے سر سے شوہر کا سایہ جدا ہو جاتا ہے پھر تو لوگ تانا زنی کرنے والے دنیا میں ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اگر بیوہ عورت ملے تو لوگوں اس کو تانا زنی نہیں کرنا، اس کے دل سے کلیجے سے پوچھنا کہ جس نے اپنے شوہر کی وفات پر صبر کے دامن کو تھامے رکھا ہے، اس کی جدائی میں صبر کے دامن کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے بچوں کا ساتھ دیکھا، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، اللہ اکبر، اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر اول کی جدائی میں اپنے بچوں کی بنیاد پر عدت کر کے ان کے ساتھ رہے، وہ دوسرا نکاح نہ کرے، آقا فرماتے ہیں قیامت میں اس کا اور میرا پڑوس بالکل ساتھ ساتھ میں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی جدائی میں اپنے بچوں کی خاطر جس نے اپنے چہرے کی سرخیوں کو اپنے بچوں کی پرورش میں کھو دیا ہو، اس کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت میں لوگ جنت میں جائیں گے تو اس کا اور میرا پڑوس ایک ہی بنا دیا جائے۔
مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں اے میری شریک حیات، لوگ یہ کہیں گے یہ حضرت بلال کی بیوہ بیوی ہے، لیکن ذرا میرے کلیجے سے پوچھو مجھے کیا ملے گا؟ آپ کی بیوی کہنے لگی اے بلال تم کیا پاؤ گے؟ قبروں میں تمہیں لوگ حوالہ کر دیں گے، قبروں کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا، جب میری جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا تو لوگ مجھے پٹلے پر لٹا کر نلائیں گے، غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ کو ادا کریں گے۔ جب مجھے قبر کے حوالے رکھ کر کے آئیں گے نا تو لوگ تو اپنے گھروں کو واپس ہوتے جائیں گے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے میری شریک حیات ذرا سنو، دنیا والے مجھے قبروں میں رکھ کر آئیں گے، آج بلال دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ذرا بلال کے دل سے پوچھو، ذرا بلال کے کلیجے سے پوچھو اے بلال تمہیں کون سی سوغات قبروں میں ملے گی؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں ارے مجھے کچھ نہیں، بلکہ جب قبروں میں لٹایا جائے گا تو مجھے دیدار مصطفیٰ کرایا جائے گا۔ اے لوگو زندگی گزارو اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں نیک اعمال بھی کرنا ہے، عشق مصطفیٰ کو اپنے دلوں میں جگہ دینا ہے۔ قسم خدا کی عشق مصطفیٰ جب دلوں کے اندر ہوگا تو پھر قبر کی جو برزخی زندگی ہے نا وہ بڑی کامیاب ہو جائے گی، بڑی کامیاب ہوگی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا میرے بولنے میں جو خطا لفظ ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔